بسم اللہ الرحمن الرحیم المحمود هو اللہ والمصطفى سیدنا رسول اللہ واحق من اتبع کتاب اللہ وبعد فاللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے گزشتہ سبق میں سورہ طٰہٰ کی 54 آیتیں مکمل ہو چکی تھیں، اور یہاں سے اب یعنی اس سبق میں ہمیں آیت نمبر 55 سے پڑھنا ہے۔ پہلے آیت نمبر 55 کا ربط پیچھے سے سمجھیے اور اس کے بعد سبق شروع کرتے ہیں۔ دراصل ہم نے گزشتہ سبق میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھا، اور ہم نے گزشتہ سبق میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات عطا فرما کر فرعون کے پاس بھیجا، اور فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت توحید دی، توحید کا پیغام دیا، اور اس سے کہا کہ تو جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آ۔ تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، کچھ سوالات کیے، آپ نے جوابات دیے۔ تو اس نے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظہر جو ہے فرعون کو بتائے کہ دیکھ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا قدرت ہے، اور جو ان چیزوں پر قادر ہوتا ہے وہی رب ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے اس سے کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جس نے اس زمین کو جو ہے کہتے ہیں بچھونا بنایا، اور زمین میں چلنے کے لیے راستوں کو آسان کیا، اور جس نے آسمان سے پانی اتارا۔ یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام کا تذکرہ پچھلے سبق میں تھا۔ اب حضرت موسیٰ کے کلام کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ سے بھی خطاب فرمایا، اور چونکہ اس میں نصیحت ہے مسلمانوں کے لیے بھی اور اہل مکہ کے لیے، سب کے لیے، کہ اے لوگوں دیکھو، جیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تھے اور فرعون نے سرکشی کی تو وہ ہلاک ہو گئے، ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو ہے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں، اگر تم ایمان نہیں لائے اور تم نے سرکشی کی تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو بیچ میں یہ یوں سمجھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بیچ میں یہ ایک نصیحت آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی پر جو ہے کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام کو پورا فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان سے جو پانی اتارا اسی سے مختلف طریقے کے سبزے اگائے، اور اے لوگوں تم کھاؤ اور پیو، اور ان ساری چیزوں میں یعنی اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کا ذکر ہوا، آسمان سے پانی نازل ہونے کا، زمین میں سبزے اگنے کا وغیرہ وغیرہ، ان ساری چیزوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ بیان ہوا تھا۔ اب یہ جو آیت نمبر 55 ہے اس کا تعلق اسی سے ہے۔ دیکھیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا منہا، اسی سے، ای من الارض یعنی زمین سے، خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا، بخلق ابیکم آدم منہ یعنی ہم نے تمہیں زمین سے کیسے پیدا کیا، یعنی تمہارے والد آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا کر۔ اب اس میں دو قول ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، تو زمین سے پیدا کیا تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے بتایا کہ اس سے دو مرادیں ہو سکتی ہیں، کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا کیا تو تم بھی بالواسطہ زمین سے پیدا ہوئے، یعنی اصل انسان جو ہے، جو سب سے پہلے انسان ہے، وہ مٹی سے پیدا ہوئے، زمین سے، تو تم بھی بالواسطہ زمین سے پیدا ہوئے ہو۔ ایک قول تو یہ، دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، ہر انسان زمین سے پیدا ہوتا ہے، کہ جب جو ہے کہتے ہیں رحم مادر کے اندر نطفہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ زمین سے مٹی لاتا ہے اور اس نطفے میں اس کو ملا دیتا ہے، اور اس سے بچے کی پھر ولادت ہوتی ہے۔ تو یہ دو قول ہیں۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو زمین سے پیدا کیا، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ اور اسی میں تمہیں دوبارہ لے جائیں گے، مقبورین بعد الموت یعنی اسی میں تم جو ہے قبروں میں دفن ہو جاؤ گے موت کے بعد، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ اور اسی سے یعنی زمین سے ہم تم کو نکالیں گے، عند البعث دوبارہ زندہ کرنے کے وقت، تارتن مرتن اخرى یعنی دوبارہ، کما اخرجناکم عند ابتداء خلقکم جیسے تمہاری جو ہے تخلیق کی ابتدا کے وقت ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کرا کہ تم کچھ نہیں تھے، تو مٹی سے ہم نے انسان بنا دیا، تو اسی طرح ہم دوبارہ تمہیں مرنے کے بعد زمین سے نکالیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رب بغیر کسی جو ہے انسان موجود نہیں تھا،
اس وقت زمین کی مٹی سے انسان کو بنا سکتا ہے تو وہی اللہ اس زمین میں جو انسان دفن ہو گئے ہیں اور ان کے جسم ہڈیاں وغیرہ گل گئی ہیں، سڑ گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ان لوگوں کو ان قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے ان کی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ تو یہاں بیچ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، تو یہ اسی سے متصل سا اور جو ہے آیت نمبر 55 میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ ہوا کہ اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ نے زمین سے انسان کو بنا دیا اور اسی زمین میں اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ جو ہے کہتے ہیں لے جائے گا، یعنی وہی دفن ہو کر انسان زمین میں چلا جاتا ہے اور پھر جو ہے انسان کے سارے اعضاء ختم ہو جائیں گے، پھر بھی دیکھیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اسی زمین سے زندہ کر دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیلیں ہیں اور یہ آیت نمبر 55 میں مکمل ہو گیا۔ اب پھر آیت نمبر 56 سے دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہی قصہ جو پیچھے چل رہا تھا وہ مکمل ہوا، چونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہم نے جو پڑھا تھا تو اس میں یہ پڑھ لیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جو ہے توحید کی دعوت دی، اس نے دلیلیں پوچھی، آپ نے یہ سب ارشاد فرما دیا۔ تو اب فرعون کے پاس جو ہے کہتے ہیں کچھ بھی انکار کرنے کی وجہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ انکار کرتا رہا اور اپنی ہٹ دھرمی پہ رہا، اور کیا کیا معاملات پیش آئے اس کا اب یہاں سے تذکرہ ہے، یعنی آیت نمبر 56 سے۔ تو دیکھیے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 56 سے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، اور یقیناً ہم نے اس کو دکھا دیا، أَيْ أَبْصَرْنَا فِرْعَوْنَ، یعنی ہم نے فرعون کو دکھا دیا۔ کیا دکھا دیا؟ آیاتنا کلہا، اپنی تمام نشانیاں، اور بے شک ہم نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھا دیں، التسع، جو 9 نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے فرعون کو اپنی وہ ساری نشانیاں دکھا دیں جو ہے ہم نے جو موسیٰ کو دی تھیں، ٹھیک۔ فَكَذَّبَ بِهَا، تو فرعون ایمان تو نہیں لایا بلکہ اس نے کیا کرا؟ کذب بِهَا، ان آیتوں کو، ان نشانیوں کو جھٹلایا۔ وَزَعَمَ، اور فرعون نے یہ گمان کیا، انہا سحر، کہ یہ نشانیاں جادو ہیں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو عصا دکھا رہے ہیں یا جو ید بیضا دکھا رہے ہیں یہ سب جو ہے کہتے ہیں جادو ہے۔ اس نے یہ گمان کیا فرعون نے، وہ ابا، اور انکار کر دیا اس نے، ان یوحد اللہ تعالی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرے، اللہ کو ایک مانے، اس بات سے انکار کر دیا۔ اس نے ایمان لانے سے کیا ہے انکار کر دیا، ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد ہی، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو معجزے دکھا دیے تھے، ٹھیک ہے۔ قال، اور کیا بولا فرعون؟ قال، اور بولا، اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اجئتنا، کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں، لتخرجنا، تاکہ آپ ہم کو نکال دیں، من ارضنا، ہماری زمین سے، مصر، یعنی مصر سے، وَيَكُونَ لَكَ الْمُلْكُ فِيهَا، اور تمہاری بادشاہت ہو مصر میں، بسحرک، تمہارے جادو سے، یا موسیٰ۔ یعنی فرعون ایمان نہیں لایا بلکہ کیا بولا الٹا، کہ موسیٰ آپ ہمارے پاس کیا اس لیے آئے ہیں کہ اپنے جادو کے استعمال سے ہمیں مصر سے نکال دیں اور آپ بادشاہ بن جائیں، کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ فرعون نے یہ کہا، مطلب اناد کے طور پر۔ اور کیا بولا فرعون؟ اور بولا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، فَلَنَأْتِيَنَّكَ، تو ضرور ہم تمہارے سامنے لائیں گے، فَلَنَأْتِيَنَّكَ، ہم تمہارے پاس لائیں گے ضرور بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، اس جیسا جادو، یعنی جیسا جادو آپ نے ہمیں دکھایا ہے کہ اپنا ید بیضا، اپنا ید بیضا کہہ رہا ہوں، اپنا عصا جو ہے، اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا، تو ہم بھی ایسے جادو لائیں گے۔ یعارضہ، جو تمہارے اس جادو کے خلاف ہوگا، اس کی مخالفت کرے گا، یعنی اس کا معارضہ کر دے گا، تمہارے جادو کو توڑ دے گا، یعنی تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ معجزہ ہے، تو ہم بھی اس جیسا جادو لا کر دکھائیں گے تو تمہارا دعویٰ باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ معجزہ جو ہے کہتے ہیں ایک ہی ہوتا ہے، کوئی بھی یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ جو کام نبی نے کر کے دکھایا وہ کوئی دوسرا بھی کر کے دکھا دے۔ اگر جو کام نبی نے کر کے دکھایا وہ کام کوئی دوسرا بھی کر کے دکھا دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معجزہ نہیں ہے، کیونکہ معجزہ کیا ہے؟ معجزہ جو ہے وہ خارق عادت چیز ہوتا ہے، خلاف عادت، ہر کوئی نہیں کر سکتا، بلکہ جو رسالت و نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تائید کے لیے معجزے کا اظہار فرماتا ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، تو اگر اس وقت کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا کوئی دوسرا، تو پھر جو ہے یہ حضور کا معجزہ نہیں ہوتا۔ تو معجزہ وہ ہوتا ہے جس کا معارضہ نہ ہو، جس کا توڑ نہ ہو۔
تو فرعون نے کہا کہ تم یہ جو ہمیں اپنا عصا اژدہا بنا کے دکھا رہے ہو، ہم بھی اس جیسے جادو پیش کریں گے جو اس کا معارضہ کر دے گا، جو اس کو توڑ دے گا تمہارے جادو کو۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک موعد یعنی ایک وقت مقرر کر لیجیے، لذالک اس کام کے لیے یعنی اس مقابلے کے لیے، لا نخلفہ نحن، جس کی ہم مخالفت نہیں کریں گے، ولا انت، اور نہ ہی تم مخالفت کرو گے، ٹھیک ہے، مکانن سوا، ایسی جگہ میں جو برابر ہو، یعنی ٹھیک ہے، یعنی ہم اور تم ایک خاص جگہ میں آ جائیں گے، ایک جگہ کا وعدہ کر لیتے ہیں، اور جو ہے تم اور ہم کوئی پیچھا نہیں ہٹے گا، وقت پر آ جائیں گے۔ اب مکانن کے بارے میں کہہ رہے ہیں منصوبن، یہ منصوب ہے بنزع الخافض، نزع خافض کی بنیاد پر، یعنی اصل عبارت تھی فجعل بیننا و بینک موعدا لا نخلفہ نحن ولا انت فی مکان سوا، فی مکان، لیکن فی حرف جار کو حذف کر دیا، اور جب حرف جار کو حذف کر دیا تو نزع خافض کی بنیاد پر مکانن منصوب ہے، فی مکان یعنی مکانن سوا، سوا یا سوا دونوں لغت ہیں، بکسر اولی ہی، پہلے کے کسرے کے ساتھ، و ضمی اور ضمے کے ساتھ، یعنی سوا اور سوا، اور مطلب کہ آئی وسطن، یعنی درمیانی جگہ میں ہم یہ مقابلہ کریں گے، تستوی الیہ مسافت الجائی من الطرفین، کہ اس جگہ کی طرف دونوں طرفوں سے آنے والے کی مسافت برابر ہو، ٹھیک ہے۔ تو فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا ٹھیک ہے ایک وقت مقرر کرو پھر مقابلہ کرتے ہیں۔ قال موسیٰ، تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موعدکم، تمہارا وعدہ، یعنی جو تم وقت مانگ رہے ہو کہ ایک خاص وقت فکس کر لو، وہ جو وعدے کا دن ہے، یوم الزینتی، وہ میلے کا دن ہے۔ الزینت سے مراد ہے یہاں پر میلہ، یعنی ان کا جو ہے میلہ لگتا تھا۔ یوم عید لہم، یعنی یہ وہ دن تھا جس دن یہ فرعون عید مناتے تھے۔ یتزینون فیہ، اس میں بہت زینت کرتے تھے، بہت سجتے سورتے تھے، ویجتمعون، اور اکٹھے ہوتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اسی دن یہ مقابلہ ہو تاکہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے کون باطل ہے اور کون حق پر ہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ حق کی اتباع کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے وعدے کا دن جو ہے میلے والا دن ہے، ٹھیک۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ، اور یہ کہ لوگوں کو جمع کر لیا جائے، یجمع اہل مصر، یعنی اہل مصر کو جمع کر لیا جائے، ضحن، دن چڑھے، یعنی صبح کے وقت ہی، جیسے ہی خوب روشنی پھیل جائے صبح کو تو لوگوں کو جمع کر لیا جائے۔ وَقَّتَهُ لِلنَّظَرِ فِيمَا يَقَعُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کی قید لگائی تاکہ دیکھ لیں جو واقع ہوگا، یعنی صبح کے وقت کیا ہے، جو بھی چیز ہوگی خوب روشنی پھیلی ہوئی ہوگی تو جو معاملات ہو رہے ہیں تاکہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کا کہا۔ فتولی فرعون، تو فرعون پھر گیا، ادبرا یعنی واپس چلا گیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ہو رہی تھی، یہ معاہدہ ہو گیا کہ ہاں عید والے دن اکٹھے ہوں گے اور وہاں جو ہے پھر جو ہے مقابلہ ہوگا، تو فرعون وہاں سے پھر گیا۔ فجمع کیدہ، تو اس نے کیا ہے اپنا فریب اکٹھا کیا، ای ذوی کیدہ من السحرہ، یعنی جادوگروں میں سے اپنے فریب والے جو ہے فریب کرنے والے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ ثم اتا، پھر آیا، بہم الموعد، یعنی ان کو لے کر، الموعدہ جو ہے وعدے کے دن، یعنی جو دن فکس ہوا تھا، مقرر ہوا تھا، اس دن پھر ان سب جادوگروں کو لے کر آیا۔ جب جادوگر آ گئے تو پھر کیا ہوا، مقابلہ شروع ہونا تھا۔ قال لهم موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، اور وہ تھے کتنے، وہم 72، وہ 72 لوگ تھے، اثنان دو، 70 70، 72 لوگ تھے، مع کل واحد، ہر ایک کے ساتھ، حبل و عصا، حبل و عصا، رسی اور عصا تھا، ہر ایک کے ساتھ رسی اور عصا تھا، اور وہ یہ دکھانے والے تھے کہ دیکھو جیسے تم عصا سے سانپ بنا رہے ہو ایسے تو ہم بھی بنا دیں گے، یہ کیا معجزہ ہے تمہارا، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ یہ چیزیں تھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ویلکم، تمہارے لیے ہلاکت ہے، ای الزمکم اللہ الویل، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ویل کو، یعنی جہنم کی جو وادی ہے اس کو لازم کرے، اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے، تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، باشراک احد معہ، کسی کو اس کے ساتھ شریک کر کے، یعنی تم فرعون کو اللہ کا شریک مانتے ہو، اس کو رب مانتے ہو، تو جو ہے کہتے ہیں تم یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، اللہ کو کوئی شریک نہیں ہے، تو جو ہے کہتے ہیں تم باز آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ نے پہلا ان کو نصیحت کی جادوگروں کو، ٹھیک ہے۔ فیسحتکم، تو وہ تمہیں عذاب دے گا، ٹھیک ہے، یعنی تمہیں ہلاک کر دے گا۔
بضم الیاء و کسر الحاء، یا کے ضمے اور ہا کے کسرے کے ساتھ، یسحتکم، اور پھر فتحیما اور دونوں کے فتحے کے ساتھ یسحتکم، دو لغتیں، تو وہ تمہیں ہلاک کر دے گا، یہلککم یعنی تمہیں ہلاک کر دے گا، بعذاب من عندی، اپنے جو ہے کہتے ہیں پاس کے عذاب سے، یعنی اگر تم جو ہے تم نے جھوٹ بولا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر ہلاک کر دے گا۔ وقد خواب، اور وہ ناکام ہو گیا، خسرہ برباد ہو گیا، من افترا، جس نے جھوٹ باندھا، کذب علی اللہ، یعنی جو اللہ پر جس نے جھوٹ باندھا، اللہ کے بارے میں جس نے جھوٹ باندھا وہ ناکام ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ نے یہ نصیحت فرمائی، جب یہ نصیحت فرمائی تو بہت سارے لوگوں کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سچا ہونا کیا ہے، واقع ہو گیا۔ تو پھر ہوا کیا، فتنازعوا امرہم، فتنازعوا تو انہوں نے اختلاف کیا، امرہم اپنے معاملے میں، بینہم اپنے درمیان، فی موسیٰ واقعی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سلسلے میں، یعنی آپس میں ان میں اختلاف ہو گیا۔ ان میں سے بعض لوگ کہنے لگے کہ نہیں یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ سچے ہیں۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى، اور انہوں نے جو ہے کہتے ہیں اسر النجوہ کا مطلب انہوں نے سرگوشی سے کلام کیا، نجوہ وہی سرگوشی، اسر معنی چھپانا، یعنی انہوں نے چھپا کر گفتگو کی، الکلام بینہم، یعنی انہوں نے اپنے درمیان کلام کو چھپایا، فیہما حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے سلسلے میں۔ قالوا لانفسہم، انہوں نے آپس میں کہا، ایک دوسرے سے کہا، ٹھیک ہے، کیا کہا؟ اب اس پر گفتگو آگے سے کریں گے کہ ان میں اختلاف ہو گیا اور آپس میں کیا کہا۔ اس سے پہلے ایک آیت کے اعراب کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے نا، ان ھذین لساحران، اصل میں اس میں کئی قراءتیں ہیں۔ ایک قراءت تو یہ ہے ان ھذین لساحران، یہ وہ قراءت ہے جو امام جلال الدین محلی نے جو ہے کہتے ہیں لکھی ہے اپنی تفسیر کے اندر، اور یہ اس کو پڑھتے تھے، یہ ابو عمرو کی قراءت ہے۔ تو یہ کیا ہے، ان ھذین جو ہے کہتے ہیں لساحران، تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، ھذین جو ہے منصوب ہے، اور لساحران یہ خبر ہے، ویسے لام ابتدا کے لیے تھا لیکن پھر وہ خبر پر آ گیا، ٹھیک۔ تو اس والی قرات میں تو کوئی اشکال نہیں ہے، ان ھذین لساحران، کیونکہ اس کا ان کے اسم منصوب ہے اور لساحران خبر مرفوع ہے۔ یہاں پر ایک دوسری قرات بھی ہے، وہ کیا ہے، ان ھذانی لساحران، ان ھذانی، ان کے ساتھ، تو پھر وہ ان کے ساتھ ھذانی مرفوع، ایسا کیسے؟ تو کچھ لوگ ایک دم فوراً جو ہے انہیں علم نہیں ہوتا اور کہہ دیتے ہیں قرآن میں غلطی ہے۔ جو ہم قرات پڑھتے ہیں نا ہم، اس میں تو یہ ہے ان ھذانی، اور کچھ قراتوں میں ان ھذانی، تو کہہ دیتے ہیں ارے انا کے ہونے کے باوجود ھذانی یہ مرفوع کیسے ہے الف کے ساتھ، ھذا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، قرآن میں غلطی ہے معاذ اللہ، اس طرح کی بات کہتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ان کو دراصل عربی کا علم نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں۔ جو ہے تثنیہ کے اعراب کے سلسلے میں عرب کے جو مشہور مذہب ہیں وہ تین ہیں، اور شواذ مذہب تو کئی ہیں اس میں۔ ان مشہور جو تین مذہب ہیں تثنیہ کے اعراب کے سلسلے میں، ان تین مذہبوں میں سے عرب کا ایک مذہب یہ ہے، عرب کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ تثنیہ کو ہمیشہ الف کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، اور تثنیہ کا حالت نسبی اور جری میں اعراب مقدر مانتے ہیں۔ یعنی جیسے رجولانی ہے تو اس کو ہمیشہ رجولانی پڑھیں گے، جاء رجولانی، رأیت رجولانی، جو ہے کہتے ہیں مررت برجولانی، ہمیشہ الف کے ساتھ پڑھیں گے، حالت رفع میں تو الف ہے ہی، اور حالت و نسبی و جری میں جو ہے وہ اعراب مقدر مانتے ہیں۔ تو یہ عرب کی ایک لغت ہے، ٹھیک ہے۔ جب عرب کی ایک لغت ہے تو انا بھی ہو تو ان ھذانی، کوئی حرج نہیں ہے، عرب کی ایک لغت کے مطابق یہاں پر ہے اور اعراب مقدر ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قرآن میں کوئی خطا نہیں ہے الحمدللہ۔ اور قرآن عرب کی زبان میں نازل ہوا تو ان کی مختلف لغات کا قرآن میں استعمال ہے۔ تو یہ دو قراتیں ہو گئیں۔ تیسری قرات ہے ان ھذانی لساحران، ان ھذانی، ان ہے، ان نہیں ہے، اور جو ان ہے نا، ان وہ مخففہ من المثقلات، یعنی اصل میں وہ ان تھا، اصل میں کیا تھا، انا تھا، تو تخفیف کے لیے انا کی بجائے ان کر دیا گیا، اور وہاں پر ضمیر شان بھی پوشیدہ تھی، انہما تھا وہ، تو ہما ضمیر کو بھی حذف کر دیا گیا، اور ان میں جو ہے تخفیف کر دی گئی، ان ہو گیا، جو قرات ہم پڑھتے ہیں۔ تو اور ایسا بھی کلام عرب میں کثرت سے ہوتا ہے، یہ سمجھ میں آ گیا۔ اچھا
بہرحال تو پہلے یہ قرات ہی دیکھ لو، پھر اس کے بعد مفہوم سمجھتے ہیں. ان ہاذانی لی ابھی، یہ جو قرات ہے ان ہاذینی یہ ابو عمرو وغیرہ کی ہے. ہاذانی اور جو ہے کہتے ہیں ہاذانی بھی ایک قرات ہے، کہہ رہے ہیں وہ موافقن، اور یہ بھی جو ہاذانی والی قرات ہے یہ موافق ہے للغتی من یاتی فی المثنی، اس لغت کے جو لوگ لاتے ہیں تثنیہ میں بالالفی الف کو، فی احوالہ ثلاثت تینوں حالتوں میں، یعنی جو لوگ تثنیہ میں الف ہی رکھتے ہیں تینوں حالتوں میں، ان کے موافق ہے ہاذانی. بہرحال ان ہاذانی، تو انہوں نے جادوگروں نے کہا کہ یہ دونوں لساحرانی، یعنی سارے جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو کہا کہ یہ دونوں ضرور جادوگر ہیں. یریدانی، یہ دونوں چاہتے ہیں ان یخرجاکم، کہ اے لوگوں تم کو نکال دیں، من ارضکم، تمہاری زمین سے، بسحرہما، اپنے جادو سے، یعنی اپنے جادو کے ذریعے، اپنے جادو کے زور سے تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں. یہ دونوں یہ چاہتے ہیں. وَيَذْهَبَا، اور لے جائیں یہ دونوں. ویسے ذہب یذهب معنی ہوتا ہے جانا، لیکن آگے باصلہ آ رہا ہے تو باصلے کے ساتھ معنی ہوتا ہے لے جانا. وَيَذْهَبَا، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ لے جائیں بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، تمہارا اعلیٰ ترین راستہ، طریقہ یعنی دین، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا جو اعلیٰ ترین دین ہے اس کو لے جائیں، اس کو ختم کر دیں. المثلیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں مؤنث امثل، امثل کے مؤنث سے بمعنی اشرف، اشرف کے معنی میں ای باشرافکم بمیلہم الیہما لغلبتہما، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ تم میں جو شریف لوگ ہیں ان کو لے جائیں، اس لیے کہ شریف لوگ ان کی جانب مائل ہو جائیں گے ان کے غلبے کی وجہ سے. تو جادوگروں نے آپس میں یہ کہا. اس کے بعد کیا کہا جادوگروں نے آپس میں؟ فجمعوا کیدہم، یعنی بعض جو ان میں تیز تھے انہوں نے کہا فجمعوا کیدہم. اب اس میں بھی دو قراتیں ہیں، فجمعوا کیدہم یا فاجمعوا کیدہم. فجمعوا کیدہم ہے تو یہ اسی پر عطف ہے، پیچھے والے پر، یعنی کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، تمہیں اپنی زمین سے نکالنا چاہتے ہیں. فجمعوا کیدہم، تو تم اپنے جو ہے فریب کو اکٹھا کر لو. من السحر، یعنی جادو کا جو فریب ہے، بحمزۃ وصل، حمزہ وصل کے ساتھ فجمعوا، ٹھیک ہے، وفتح المیم، اور میم کے فتح کے ساتھ. من جمع، جمع سے ای لما، یعنی اکٹھا کرنا. وبحمزۃ کسر، اور وبحمزۃ قطع، حمزہ قطعی کے ساتھ بھی ہے، فاجمعوا باب افعال سے، وکسر المیم فاجمعوا، فاجمعوا یعنی فاجمعوا نہیں ہے، فجمعوا اور فاجمعوا اس طرح سے، وکسر المیم، اور میم کے کسرے کے ساتھ فاجمعوا. من اجمع، اجمع سے احکم، یعنی احکمہ کے معنی میں، یعنی فاجمعوا یعنی مضبوط کر لو کیدکم، اپنے فریب کو. ثم اتوا صفا، پھر صف باندھ کر ان کے پاس آؤ. ای صفن جو ہے حالن، یہ حال ہے یعنی مصدر ہے، اور اس میں فاعل کے معنی میں ای مستفینہ، یعنی اس حال میں ان کے پاس جاؤ کہ تم صف بندے ہوئے ہو، ایک ساتھ ہو، اور ایک ساتھ اپنا جادو دکھانا تاکہ تم غالب ہو جاؤ. وقد افلح فاز اليوم من استعلا، اور آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب رہا. استعلا یعنی غلب، غالب ہونے کے معنی میں. تو بہرحال انہوں نے اتفاق کر لیا کہ ہاں ان سے مقابلہ کریں گے جادو میں. قالو، تو یہ سب جادوگر بولے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ٹھیک ہے. اور یہ ادباً انہوں نے کہا تھا، اور اسی ادب کی برکت ہوئی کہ بعد میں یہ ایمان لے آئے تھے سب جادوگر. تو ادباً انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا اما ان تلقی، یا تو آپ ڈالیں عصا کا، اپنے عصا کو، ای اولاً پہلے، یعنی کیا آپ اپنے عصا کو پہلے ڈالیں گے، پہلے آپ اپنا معجزہ دکھائیں گے. وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، یا پھر ہم وہ ہوں گے جو پہلے ڈالیں گے عصا، اپنے عصا کو، یعنی کیا ہم اپنا جادو پہلے دکھائیں یا آپ اپنا معجزہ دکھائیں گے. قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بل القوا، بلکہ تم ڈالو، یعنی تم پہلے اپنا جادو دکھاؤ تاکہ میرا معجزہ تمہارے جادو کو ختم کر دے اور لوگوں کے سامنے حق ظاہر ہو جائے. فالقوا، تو انہوں نے ڈالا. کیا ڈالا؟ یعنی وہی اپنے جو ہے رسیاں وغیرہ جو ان کے پاس تھیں وہ زمین پر ڈالی. فاذا حبالہم، تو تبھی حبالہم ان کی رسیاں، وعصیہم، اور ان کے عصا. عصیہم کے لفظ کو بتا رہے ہیں، اصلو اس کی اصل ہے عصوون، ٹھیک ہے. قلبت الواوانی، دونوں واو کو یا سے بدل دیا، اور یا سے بدلنے کے بعد سواد اور عین دونوں کو کسرہ دے دی اور یا کا آدمی ادغام کر دیا، عصی ہو گیا، ٹھیک ہے. فَإِذَا حِبَالُهُمْ عِصِيٌّ، تو اسی وقت ان کی رسیاں اور جو ہے کہتے ہیں عصا، یخیل الیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال ہوا، من سحرہم، ان کے جادو کے جو ہے زور کی وجہ سے، انہا حیات تسعی، کہ یہ جو ہے سانپ ہیں تسعی، جو دوڑ رہے ہیں، علی بطون، اپنے پیٹوں پر. یعنی انہوں نے جو ہے اپنی رسی اور عصا زمین پر ڈال دیے اور لوگوں پر کی آنکھوں کی، لوگوں کی نظر بند کر دی. تو لوگوں کو یہ لگنے لگا ارے یہ تو جو ہے کہتے ہیں سانپ دوڑ رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ لگا جو ہے کہ ہاں بھئی یہ سانپ دوڑ رہے ہیں. فاوجس، اوجس معنی احساس کرنا، احس فی نفسہ خیفہ،
خیفتم، خیفتم، ٹھیک ہے، موسیٰ، او جیسا کہ فائل موسیٰ ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اندر خوف محسوس کیا. ای خافا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا. کیوں ڈرے تھے اس کو دیکھ کر، ان کے جادو کو دیکھ کر؟ من جہتی، اس جہت سے، ان سحرہم من جنس معجزتہ، کہ ان کا جو جادو ہے وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی جنس سے ہے، کہ حضرت موسیٰ بھی اپنے جو ہے عصا کو سانپ بنا کر دکھا رہے ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے عصا کو سانپ بنا کر دکھا دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا، رہے کہ ان کا جو جادو ہے یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جنس سے ہے. تو انہیں خوف ہوا. کس بات کا خوف ہوا؟ ان یلتبس امرہ علی الناس، کہ لوگوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ملتبس ہو جائے گا، فلا یؤمنوا بھی، تو ایمان نہیں لائیں گے. لوگوں کو لگے ارے جو کام یہ کر رہے ہیں وہ دوسرے بھی کر رہے ہیں. تو یہ خوف ہوا حضرت موسیٰ کو، کہیں لوگ جو ہے ان کے جادو سے ہی ان کے دیوانے نہیں ہو جائیں اور پھر معجزہ نہ دیکھیں اور اس سے پہلے ہی جو ہے کہتے ہیں ایمان کا انکار کر دیں. تو حضرت موسیٰ کو خوف محسوس ہوا. تو اللہ نے فرمایا قلنا لہو، تو ہم نے موسیٰ سے کہا لا تخف، ڈریے مت، انک انت الاعلی، کہ آج آپ ہی غالب ہوں گے، علیہم، ان پر، یعنی آج آپ ہی اعلیٰ ہیں ان پر، بالغلبتی، غلبے کے ذریعے آج آپ ہی غالب ہوں گے. وہ القی، اور ڈالیے، ما فی یمینی کا، جو آپ کے دائیں ہاتھ میں، وہی عصا، اور وہ آپ کا عصا تھا، یعنی اپنے عصا کو ڈالیے. ٹھیک ہے. تلقف، تب تلع ما صنعوا، تلقف یہ فعل مضارع ہے، فعل امر کے جواب میں، اس لیے مجزوم ہے. تلقف، تب تلی یعنی ڈسنا، کھانا، ما صنعوا، جو انہوں نے کیا، یعنی جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، جو جادو دکھایا، وہ تم اثر ڈالو گے وہ ان سب کو کھا جائے گا. ٹھیک ہے. انما صنعوا کید ساحر، بے شک انما صنعوا، انہوں نے جو کیا ہے، کید ساحر، وہ جادوگر کا بس فریب ہے. ای جنسہ، یعنی بس وہ جو ہے کہتے ہیں جادو کی جنس کا ہے، وہ فریب ہے بس، وہ حقیقت نہیں ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا حیث اتی، جہاں آ جائے، بسحر، اپنا جادو لے کر. ٹھیک ہے. فالقی موسیٰ عصاہ، تو پھر اللہ کے اس حکم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا. فتلقفت کل ما صنعوا، تو اس عصا جو ڈالا زمین پر تو یہ اژدہا بن گیا، اور اس نے اژدہا بننے کے بعد جو کچھ انہوں نے جادو بنایا تھا ان سب کو وہ کھا گیا، سب کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے. اور پھر حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا دوبارہ تو وہ عصا بن گیا. پھر جو ہے کہتے ہیں ڈالا تو جو ہے کہتے ہیں وہ سانپ بن گیا. پھر پکڑا تو عصا بن گیا. تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہاں بھائی انہوں نے تو صرف ایک بار ایسا کیا کہ رسیوں کو سانپ بنایا اور وہ ختم، اور حضرت موسیٰ کا جو معجزہ وہ ان سب کو کھا گیا. تو یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ معجزہ ہے، جادو نہیں ہے. اور جادوگروں کو بھی یہ پتہ چل گیا، کیونکہ وہ تو جادو کرنے والے ہیں، انہیں پتہ ہے ہم نے نظر بندی کی تھی کیا حقیقت ہے. انہوں نے جب دیکھ لیا ارے یہ اژدہا تو سب چیز کو کھا گیا اور حضرت موسیٰ کا دوبارہ عصا بن گیا، تو انہیں یقین ہو گیا کہ ہاں یہ جو ہے جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہی ہے. تو پھر وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور ایمان لے کر آ گئے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تو جو ہے کہتے ہیں جادوگروں کو سجدے میں گرا دیا گیا، یعنی اتنی تیز سجدے میں گئے گویا لگا کہ گرا دیا گیا ہو. خروا ساجدین للہ تعالیٰ، یعنی اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے گر گئے. قالوا، بولے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے کر آئے. فوراً ایمان قبول کر لیا. ٹھیک ہے. جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا تو وہی قوم بھی ایمان قبول کرنے والی تھی، اور فرعون کو ڈر لگا کہ اب تو میری بادشاہت چلی جائے گی. تو فرعون نے پھر سختی کی. قال فرعون، تو فرعون نے کہا آمنتم، اس میں دو قراتیں، آمنتم یا آمنتم، بتحقیق الحمزتین، دونوں حمزہ باقی ہیں، آمنتم یا آمنتم، وابدال ثانی الفن، یعنی دوسرے کو الف سے بدل کر. آمنتم لہو، کیا تم ان پر ایمان لے کر آ گئے، یعنی ان کے رب پر ایمان لے آئے. قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یعنی میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے کر آئے. انہ لکبیرکم، بے شک وہ تو تمہارا بڑا ہے، یعنی حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا کہ بے شک یہ تمہارا بڑا ہے. معلمکم، یعنی یہ تمہارا معلم ہے. حضرت موسیٰ کو کہا کہ یہ تمہارا معلم ہے، اسی نے تمہیں جادو سکھایا. الذی علمکم السحر، جو تمہیں جادو سکھاتا. تو مطلب معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لایا، سرکشی کی، کہا کہ انہوں نے ہی تمہیں جادو سکھایا ہے. فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، تو ضرور میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹوں گا. وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پیروں کو، من خلاف، دوسری طرف سے، یعنی ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پیر. حالٌ، یہ من خلاف حال ہے، بمعنی مختلفۃ، یعنی مختلف طریقے سے. الایدی الیمنی والارجل الیسریٰ، یعنی میں تمہارے داہنے ہاتھوں کو اور بائیں پیروں کو کاٹوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور ضرور میں تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا. فی جذوع النخل، جو ہے
کھجور کے جو کیا بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں وہ لفظ، اردو کا لفظ ذہن نہیں آ رہا، گھنا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، لفظ ذہن میں نہیں آ رہا اردو کا، مراد کھجور کے جو شاخیں ہوتی ہیں ان کے اوپر، ای علیہ یعنی کھجور کے درختوں کے اوپر تمہیں میں جو ہے سولی پہ چڑھا دوں گا، ولا تعلمن، اور ضرور ضرور تم جان لو گے، ایونا کہ ہم میں سے کون، ایونا سے مراد اس نے بتا کیا لیا تھا، یعنی نفسہ و رب موسیٰ، یعنی اس نے اپنے آپ کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کو یعنی اللہ تعالیٰ کو مراد لیا، یعنی اس نے کہا کہ تم ان قریب جان لو گے جب میں تمہیں یہ سزا دوں گا کہ ہم میں سے کون یعنی میں اور اللہ تعالیٰ میں سے کون اشد عذاباً زیادہ عذاب والا ہے، وہ ابقا اور زیادہ باقی رہنے والا، ادوم یعنی کون ہے جو زیادہ باقی رہنے والا ہے، کون ہے جو ہم میں زیادہ عذاب دے گا، اعلیٰ مخالفت ہی اپنی مخالفت پر، یعنی اللہ کی مخالفت کرو گے تو زیادہ عذاب ملے گا یا میری کرو گے تو زیادہ عذاب ملے گا، جب میں تمہیں یہ سختیاں کروں گا نا، ہاتھ پیر کاٹوں گا تمہارے اور تمہیں پھانسی دوں گا، تب تمہیں پتہ چلے گا۔ یہ جو ہے کہتے ہیں جادوگروں سے کہا، لیکن کیوں، جادوگروں کے دل میں تو جو ہے محبت الہی بیٹھ چکی تھی، انہیں وہ معجزہ دیکھ کر ایمان میں مکمل ہو چکے تھے، اور جب وہ سجدے میں گئے تھے تو انہیں جنت اور جہنم دکھا دیا گیا تھا واضح روایتوں میں، اور انہوں نے جنت میں اپنے ٹھکانے دیکھ لیے تھے۔ تو جب فرعون نے یہ دھمکی دی، قالو، تو یہ سب بولے، لن نؤثرک، ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے، نختارک، تجھے نہیں چنیں گے، یعنی تجھے ترجیح نہیں دیں گے، علی اس پر، ما جاءنا من البینات، جو ہمارے پاس دلائل آ گئے، جو واضح نشانی آ گئیں، الدالت علی صدق موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے سچا ہونے پر جو نشانیاں ہیں، ان کے آنے کے بعد ہم اب تجھے ترجیح نہیں دیں گے۔ والذی فطرنا، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، خلقنا، جس نے ہمیں پیدا کیا، قسم، یہ قسم ہے، یعنی اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہے کہ واو قسمیہ اور الذی فطرنا یہاں سے قسم ہو، ٹھیک، او عطف علی ما، یا پھر یہ ماں پر عطف ہو سکتا ہے، علی ما، اور ماں پر عطف ہوگا تو مطلب ہوگا کہ جادو، ان لوگوں نے کہا، یعنی جو سجدے میں جادو کر کے گئے تھے، مومن ہو گئے تھے، کہ ہم تجھے اس چیز پر ترجیح نہیں دیں گے جو نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں، اور جس رب نے ہمیں پیدا کیا اس پر ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تجھے ترجیح نہیں دیں گے۔ اگر یہ ماں پر عطف ہو تو یہ مطلب ہوگا، اور قسم کے لیے ہو تو مطلب ہوگا قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، فقد ما انت قاض، تو کر لے جو کر سکتا، ای اسنا ما قلتہ، جو تو نے کہا کر کے دکھا، تو انما تقضی هذه الحیات الدنیا، بے شک تو کرے گا اسی دنیا کے اندر۔ النصب والا الاتساع، نصب اتساع کی بنیاد پر ہے، ای فیہا یعنی اس دنیا کے اندر، اصل اتساع سے مراد وہی نزع الخافض ہے، یعنی اصل عبارت تھی انما تقضی فی هذه الحیات الدنیا، فی کو حذف کر دیا حرف جر کو، اور نزع خافض کی بنیاد پر منصوب ہے، اسی کو اتساع بھی کہتے ہیں، کہ تو اس دنیا میں کرے گا جو کرے گا، وتجزی علیہ فی الآخرہ، اور تو دنیا میں ہمارے ساتھ یہ برا کرے گا اور پھر آخرت میں اس پر ہمیں اجر دیا جائے گا۔ انا آمنا بربنا، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لے کر آئے، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، من الاشراک وغیرہ، شرک وغیرہ جو بھی گناہ ہے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اس کو معاف کر دے جو تو نے ہم کو جادو پر مجبور کیا، اکرہتنا تو نے مجبور کیا ہم کو، علیہ جس پر، یعنی من السحر یعنی جادو پر جو تو نے مجبور کیا، اللہ اس کو معاف کر دے، ہم اس لیے ایمان لے کر آئے۔ جادو پر کیسے مجبور کیا تھا فرعون نے انہیں، تعلماً سیکھنے پر، وعملاً اور جادو پر عمل کرنے پر، لمعارضۃ موسیٰ، تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا معارضہ کریں، یعنی ان کے معجزے کو توڑ دیں، اس لیے تو نے جو جادو پر ہمیں مجبور کیا، ہم ایمان لے کر آئے تاکہ اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے۔ واللہ خیر، اور اللہ بہتر ہے، من کا تجھ سے، ثواباً ثواب دینے کے اعتبار سے، اذا اوتیا جب اللہ کی اطاعت کی جائے، وہ ابقا من کا عذاباً، اور تجھ سے زیادہ باقی رہنے والا عذاب کے اعتبار سے، اذا عصی جب نافرمانی کی جائے۔ دراصل یہ جواب ہے پیچھے جو اس نے کہا تھا فرعون نے، ایونا اشد ابقا، اس کا جواب ہے کہ اللہ رب العزت زیادہ بہتر ہے، اور وہی جو ہے کہتے ہیں سخت عذاب دے گا اگر جو ہے کہتے ہیں اس کی مخالفت کی جائے، کیوں، تیرا تو عذاب دنیاوی ہے، تو بس کیا کرے گا، قتل کر دے گا، حد ہے تیری قتل، لیکن آخرت میں جو سخت عذاب ملے گا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا، تو تھوڑی ایسا عذاب دے سکتا۔ تو ہمارا رب ثواب دینے کے اعتبار سے بھی اور عقاب دینے کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، یہ فرعون کی اس بات کا جواب تھا۔ قال تعالیٰ، اللہ نے ارشاد فرمایا، انہ من یأت ربہ مجرما، بے شک جو رب کی بارگاہ میں مجرم ہو کر آئے، مجرم سے مراد ہے کافرن، یعنی کافر بن کر قیامت میں حاضر ہو، کا فرعون جیسے فرعون، فإن لہ جہنم، تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا، جہنم میں مرے گا نہیں، فیستریح، کہ آرام پالے، مرے گا نہیں کہ جو ہے بالکل ختم ہو جائے اور ٹھیک ہے مر کے ہی سکون مل گیا کہ اب
فنا ہو گیا، ختم، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ولا یحییٰ، نہ ہی زندہ رہے گا. تو یہ کیسا ہو سکتا ہے بھائی، مرے بھی نہیں زندہ بھی نہیں رہے؟ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یا تو انسان زندہ ہوگا یا مردہ ہوگا. تو یحییٰ زندہ نہیں رہے گا، اس سے مراد ہے حیاتن تنفع، یعنی ایسی زندگی نہیں پائے گا جہنم کے اندر جو اسے فائدہ دے. یعنی ایسی زندگی ہوگی کہ وہ زندگی میں زندگی نہیں، وہ عذاب والی زندگی، اس میں کوئی راحت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی زندگی کا. تو یہ مراد ہے. وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو اللہ کی بارگاہ میں ایمان کی حالت میں حاضر ہو، قد عامل الصالحات، اور اس نے نیک عمل کیے ہوں، الفرائض والنوافل، یعنی فرائض و نوافل ادا کیے ہوں، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُولیٰ، تو انہی لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اولا کے بارے میں کہہ رہے ہیں جمع اولیاء. اولا یہ ہے اولیاء کی جمع ہے، اور اولیاء جو ہے مؤنث و اعلیٰ، اعلیٰ کا مؤنث ہے. جنات عدن، اور ان کے لیے کیا ہے، جو ہے کہتے ہیں ہمیشہ کے باغات ہیں جو ایمان لاتے ہیں. ای اقامتن، وہی عدن کا ترجمہ اقامہ، بیان اللہ، یہ اس کا بیان ہے، یعنی جو ہے درجات العلا کا. جنات عدن، ٹھیک ہے، ہمیشہ کے جو ہے کہتے ہیں ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، یہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء من تزکا، اور یہ اس کا بدلہ ہے جو پاک ہوا. تطہر من الذنوب، یعنی جو ذنوب سے، گناہوں سے پاک ہوا، یہ اس کا بدلہ. یعنی جس نے یا تو گناہ کیے ہی نہیں، یا اگر کیے تو توبہ نصوحہ اس سے کر لی، شرک وغیرہ کفر وغیرہ کیا اس سے توبہ کر لی، یا پھر گناہ کیے ہی نہیں. بہرحال جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا اور برے کاموں سے اس نے توبہ کر لی، دور رہا، تو پھر جو ہے کہتے ہیں اس کے لیے یہ سارے انعامات ہیں، یعنی بلند درجے ہیں اور جنتیں ہیں جن میں نہریں جاری ہیں، اور یہ لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. تو بہرحال یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم نے قصہ پڑھا، واقعہ پڑھا کہ کیسے جو ہے کہتے ہیں جادوگروں نے اپنا جادو پیش کیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جادو کو باطل کر دیا، اللہ اپنا معجزہ دکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے حق کو فتح عطا فرمائی. اور جو جادوگر موسیٰ جو ہے فرعون کی تائید میں آئے تھے، حضرت موسیٰ کے خلاف آئے تھے، وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے. فرعون خائب و خاسر ہو گیا، اور قوم کے بہت لوگوں نے ایمان قبول کیا. اس سے فرعون بہت پریشان ہوا، اور اس پھر آگے کیا کیا ہوا وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں آئے گا. اور فرعون نے سرکشی کی اس کے باوجود بھی، اور وہ سرکش ہو گیا اور ایمان اس نے قبول نہیں کیا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حق ہونا پوری قوم فرعون کے سامنے، بنی اسرائیل کے سامنے ظاہر ہو گیا. اور اس کے بعد کیا کیا ہوا انشاءاللہ وہ آئندہ آئے گا. بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں. کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو، یا کچھ کسی کو پوچھنا ہو، یا کوئی اعتراض ہو درس پر، عبارت پر کوئی بھی، تو پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کر کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی.